اس نے کہا موسیٰ میں تمہیں قید کر دوں گا، قتل کر دوں گا. موسیٰ نے عصا پھینکا، پہلی مرتبہ عصا پھینکا. عصا کا پھینکنا تھا کہ وہ اژدہے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اتنا بڑا اژدہا بنتا تھا کہ اس کی آنکھ سے ایک آگ تھی جو نکل، اور جس طرف وہ منہ کھولتا تھا اس طرف کی چیزیں جلنے لگتی، اس لیے کہ اللہ کا عذاب ہے، چیزیں جلنے لگتی تھی. تو جیسے ہی اژدہا بنا تو وہ اژدہا جدھر جدھر منہ پھیرنے لگا، لوگ جلنے لگے، خاکسار ہونے لگے، ختم ہونے لگے. پھر وہ اژدہا چاروں طرف گھوم کے فرعون کی طرف مڑا. تو روایت میں ہے کہ فرعون منہ کے بل زمین پہ آ گیا، زمین پہ آ گیا اور کہا موسیٰ مجھے بچا لو. اب تک خدا کہہ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے موسیٰ بچا لو. موسیٰ نے آگے بڑھ کر اژدہا کو اٹھایا تو پھر وہ عصا بن گئی. فرعون نے کہا کو موسیٰ نے کہا فرعون اگر اب دیکھیں کہ کرم کیا ہے اللہ کا. کہا کہ اگر تو اللہ کو ایک مان لے گا، اپنی خدائی چھوڑ دے گا، تو میں تجھے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دوں گا، اللہ سے کرواؤں گا، تیری ضعیفی جوانی میں بدل دیں گے، تجھے کوئی بیماری نہیں ہوگی، تجھے پوری دنیا کی حکومت دے دیں گے، تو اللہ کو مان لے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. چلے گئے، سیدھا یہ آسیہ کے پاس پہنچا، اپنی بیوی سے کہنے لگا. بیوی نے کہا فوراً مان لے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کیسے لوگ ہوتے ہیں. نجومیوں نے دوسروں نے کہا کہ اس نے جادو کیا ہے، دنیا سے اپنے پاس سے جادوگروں کو بولا اس کی جادو کو ختم کر دے، اپنی خدائی جو تیری خدائی ہے خدائی رہنے دے. اس نے کہا میں نہیں مانتا تیرے خدا کو. اب اس نے اعلان کیا. اس زمانے میں موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، یعنی اس دور کے بعد پھر اتنی جادو کبھی نہیں چلی. ایسی جادو تھی کہ انسان ہوا میں پرواز فلائی کرتا تھا، ایسے بڑے بڑے جادوگر تھے. 70,000 جادوگروں کو بلوایا، 70,000، مذاق نہیں تھا. پورے اس کی کنٹری میں جتنے سب کو اطلاع دی. اور بڑے بڑے جادوگر آئے. جو اس زمانے میں ایک اسکول بھی ہوتا تھا جادو کا کہ لوگ سکھاتے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ جادو ہے کیا چیز. آج بھی ہے جادو، لیکن کس وجہ کی ہے اور ہم کو ہاؤ کین وی پروٹیکٹ آور سیلف فرام دس جادو. بہرحال پورے جادوگروں کو بلوا کے ایک میدان ارینج کروایا. روایت میں ہے کہ 70,000 اونٹوں پہ جادوگر رسی کو لے کے آئے تھے، تھریڈز کو لے کے آئے تھے لاد کے. اور موسیٰ سے کہا کہ فلاں ٹائم فلاں دن میں وہاں پر پہنچنا، وہاں پہ ہم مقابلہ ہوگا تیرا اور ہمارے جادوگروں کا. فرعون کا باقاعدہ ایک سٹیج بنایا گیا. فرعون جا کے سٹیج پہ بیٹھتا ہے، پورے جادوگر اطراف کھڑے رہتے ہیں اور ادھر اعلان ہوتا ہے کہ موسیٰ کو بلاؤ. جب موسیٰ پہنچے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، موسیٰ کے ہاتھ میں ہمیشہ اسٹک ہوتی تھی. اچھا اسٹک کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ لکڑی ہے کہ جس کو جناب آدم جب دنیا میں زمین پر آئے تھے جنت سے تو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. اس کے بارے میں ایک عجیب معجزے ہیں. وہ اسٹک عصا ہے موسیٰ اس وقت ہمارے امام زمانہ کے پاس ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک اور پڑھ لیں آواز سے بولیں. اس عصا کے بارے میں اللہ کا معجزہ ہے. یہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہر چیز بنتی تھی. کبھی زمین پہ لگا دیتے، چلتے چلتے زمین پہ لگا دیتے، درخت بن جاتا. مطلب یہ کوئی آپ یہ مت سمجھے کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں. یہ عصا ایک معجزہ ہے. عصا موسیٰ ہر نبی کا معجزہ تھے. جناب موسیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ ان کی عصا تھی. زمین پہ ٹیکتے تھے، اس عصا کے بارے میں زمین پہ ٹیکتے درخت بن جاتا، پھر اٹھا لیتے پھر عصا ہو جاتی. اس کے 2 منہ تھے اور جب پھینکتے تو اژدہا بنتا 2 منہ کا بنتا. اس کے بعد وہ جب کسی کنویں میں ویل میں ڈالتے تو وہ پورا ڈول بن جاتا اور اسے وہ پانی پیتے. اور کبھی یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ عصا سے کبھی موسیٰ بھوکے ہوتے تو عصا کو پکڑتے اور ایک حصہ منہ میں لیتے تو شہد بنتا. یعنی عجیب عجیب معجزے تھے وہ عصا کے جو اللہ نے موسیٰ کو دیا تھا. اچھا یہ عصا جناب شعیب نبی نے موسیٰ کو دیا تھا اس وقت جب جناب موسیٰ شعیب نبی کے گھر سے ایجپٹ جا رہے تھے. جو راستے میں جو مقدس وادی سے گزرے جب نبوت ملنے والی تھی تو شعیب نبی نے اس عصا کو شعیب کے تھا. یہ شعیب نبی نے اس عصا کو موسیٰ کو دیا تھا. اس سلسلہ چلتے ہوئے ہر نبی کے پاس سے عصا ہوتی ہوئی ہمارے رسول تک آئی، ہمارے رسول سے مولا تک آئی. اور مولا سے اس وقت جو امام زمانہ کا خزانہ ہے، جو امام زمانہ کے پاس ہے، جو خاص خزانہ ہے کہ جس میں وہ قرآن ہے کہ جو مولا نے جمع کیا تھا. اصل وہ قرآن جو تھا ہمارے پاس جو قرآن ہے یہی قرآن پہ ہم کو ایمان رکھنا. یہ نہیں کہ اب جو قرآن ہمارے پاس ہے کہ وہ قرآن شیعوں کا الگ اہل سنت کا الگ. نو، ہمارا ایک ہی قرآن ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ اس وقت جو قرآن ہے تم کو اسی پہ ایمان رکھنا ہے. لیکن وہ قرآن جس کو مولا نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، وہ قرآن جو دربار میں پیش کیا تھا،
وہ قرآن ہر امام کے پاس سے ہوتا ہوا اس وقت زمانے کے امام کے خزانے میں ہے. زمانے کے امام کے خزانے میں کیا کیا ہے؟ وہ کرتا ہے جو جناب ابراہیم نے آگ میں جاتے وقت جبرائیل نے آ کے جناب ابراہیم کے گلے میں ڈالا تھا کرتا، وہ کرتا. وہی کرتا جناب یعقوب نے جناب یوسف کے بازو میں باندھا تھا کہ جب وہ کنویں میں جا رہے تھے، جب سفر میں جا رہے تھے. وہی کرتا جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ باپ کے پاس بھجوایا تھا جس سے ان کی اور روشنی باہر آئی تھی. وہی کرتا ہمارے رسول تک پہنچا، اور آج وہ کرتا زمانے کے امام کے خزانے میں. کیا کیا زمانے کے امام کے خزانے میں؟ عصائے موسیٰ ہے، ابراہیم کا کرتا ہے جو مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آیا، اور اس کے بعد وہ زرہ ہے، ایک زرہ ہے ہمارے امام کی کہ جو رسول سے لے کے آج 12ویں امام تک 13 معصومین کے پاس تھی. زرہ مطلب آپ وہ جو شیلڈ پہنتے ہیں عرب میں جو جنگ کرتے ہیں، وہ زرہ کا معجزہ یہ ہے کہ ہر امام کا جسم ایک وضع کا تو نہیں تھا. رسول کا تڑا الگ تھا، مولا کا الگ تھا، امام حسن کا الگ تھا، لیکن وہ زرہ کا معجزہ یہ ہے کہ وہ زرہ جب پہنتے تھے تو جس امام کا جسم جیسا ہوتا وہ ویسا فٹ ہوتی ہوئی آتی تھی. یہ زرہ بھی ایک معجزہ ہے، ثبوت ہے امام زمانہ. انشاءاللہ جب ظہور کریں گے انشاءاللہ امام زمانہ تو عصائے موسیٰ بھی رہے گی، وہ کرتا بھی پہن کر آئیں گے، اور جو ہے وہ زرہ بھی لائیں گے اور لا کے بتائیں گے یہ وہ تبرکات ہے جو مجھے جناب آدم سے لے کے خاتم سے لے کے 12ویں امام تک پہنچی. تو بہرحال یہ جب بات آئی تو میں اس کو چاہتا تھا کہ ایکسپلین کر دوں. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اب بات چلی، پورا میدان سجایا گیا، ہر طرف جادوگر بیٹھے ہوئے، موسیٰ اور ہارون اکیلے، پورا مجمع فرعون کا ہے. اور وہ لوگوں نے چیلنج کیا ہے فرعون کو کہ آج ہم موسیٰ کی اس جادو کو ختم کریں گے. عزیزو روایت کا جملہ ہے کہ جب موسیٰ پہنچے اس میدان میں تو ان جادوگروں نے جو 70,000 رسیوں کو لے کر آئے تھے انہوں نے زمین پر پھینکا. زمین پر پھینکنا تھا کہ ہر طرف لاکھوں کی تعداد میں سانپ ہو گئے اور ایک دوسرے پہ حملہ کرنے لگے. فوراً موسیٰ کو وحی ہوئی کہ موسیٰ تم جاؤ اور جا کر اپنی عصا کو پھینکو. موسیٰ گھبرائے، انہوں نے عصا کو پھینکا. عصا کو پھینکنا تھا، عالم یہ ہوا کہ وہ اژدہا جو بن کے اس نے جو حملہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے جب حملہ کیا تو جتنے جادوگر کے سانپ تھے ان کو نگلنا شروع کیا. ایسا نکلا جب پورے سانپ ختم ہو گئے تو اب یہ عصا پلٹا فرعون کی طرف. روایت کا جملہ ہے کہ جو خدا کہہ رہا تھا پیچھے کے دروازے سے بھاگا. آپ دیکھیں کہ خدا بھی ہے، بھاگ بھی رہا ہے. خدا یہ جتنے بھاگنے والے وہ کافر ہی ہیں. سمجھے کون کون بھاگا، کس کس تاریخ میں بھاگا. کوئی پہاڑ پہ بھاگا تو کس طرح میدان میں بھاگا. صلوات پڑھیں محمد والا. اور جتنے جادوگر تھے انہوں نے فوراً سجدہ کیا موسیٰ کے سامنے، یہ کہہ کر کہ ہم موسیٰ کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. سجدہ کر کے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تو مان لیا. یہ بتایا گیا کہ اس حملے کے بعد کئی لاکھ بنی اسرائیل کے مسلمان ہوئے اور فرعون نے ان جادوگروں کو قتل کر دیا. اب موسیٰ کو تو جیت ہو گئی. اب موسیٰ کھلم کھلا فرعون کے خلاف اور اعلان وحدانیت کرنے لگے. ادھر فرعون نے کیا کیا کہ جتنے بنی اسرائیل کو قید کیا تھا سب کو چھوڑ دیا. جب سب کو چھوڑا یہ بنی اسرائیل یہی وہی قوم اب آئی اور موسیٰ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی. بیعت تو کر لی. اب فرعون کو پھر اذیتیں دینے لگا. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ تم یہاں سے ہجرت کرو. اب ہجرت کرنے کے لیے چلے. فرعون نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ جائے، اس لیے کہ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ کو میں ختم کر دوں، اور یہ پوری بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے. 1 یا 1.5 لاکھ کے قریب لشکر دریائے نیل تک پہنچے. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں. دریائے نیل تک پہنچ گیا. جب دریائے نیل تک پہنچا تو دریائے نیل ہے کتنی اتنی وائڈ تو نہیں ہے. پہنچا 1.5 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل. موسیٰ بھی پہنچے. فرعون بھی چاہتا ہے کہ فوراً آئے ان کو روکے. اچھی یہ بنی اسرائیل اتنی بدبخت قوم تھی. پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ نہیں اب یہ تو دریا ہے، ہم کیسے جائیں گے. موسیٰ نے کہا میں دعا کرتا ہوں. اب میرا سوال ہے، یہاں پہ عجیب بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پنجتن کا واسطہ، معصوم کا واسطہ کہاں لکھا ہوا ہے. میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، تاریخ اسلام کتاب ہے اور قصص الانبیاء. دو قصص الانبیاء اہل سنت کی ہے، تاریخ اسلام ہماری ہے. میں کتاب کا نام دے رہا ہوں. موسیٰ کا زمانہ ہے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ کو کہ موسیٰ تم دریا کو کراس کرو، نیل کو کراس کرو، اور ہم اس دریا کو تمہارے لیے سخت کر دیں گے، تم عصا مارو سخت ہوگی. تو اس نے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم اس پہ نہیں جائیں گے، یہ تو ہمیں ڈبا دے گی. موسیٰ نے کہا نہیں میں عصا مارتا ہوں
اللہ نے کہا صرف عصا نہیں مارنا، واسطہ دینا. کیسا واسطہ دینا؟ محمد کا لکھا ہوا ہے، تاریخ اسلام کا جملہ کہہ رہا ہوں، محمد کا، میرے حبیب کا واسطہ دینا، میرے ولی کا واسطہ علی کا واسطہ دینا، میری کنیز فاطمہ کا واسطہ دینا، اور میرے دو محبوب بندے حسن اور حسین کا واسطہ دینا. موسیٰ نے نام لیا پنجتن کے، اس کے بعد کہا اب مارو عصا. جب عصا ماری گئی تو پانی، دریائے نیل کا پانی، قرآن کہہ رہا ہے کہ سخت ہو گیا تھا، سخت ہو گیا تھا، یا بعض روایتوں میں کہ پھٹ گئی دریائے نیل، نیچے سے زمین نظر آنے لگی. مولا کے زمانے میں ایک یہودی نے آ کے سوال کیا تھا جناب مولا سے کہ یا علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جس پہ صرف ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر قیامت تک کبھی چمکے گا ہی نہیں؟ وہ کون سی زمین؟ جب سے وہ بنی، دنیا بنی، ایک دفعہ سورج کی روشنی اس پہ پڑی، پھر اب کبھی نہیں پڑے گی. تو مولا نے کہا تھا وہ دریائے نیل کی زمین ہے. جب موسیٰ نے عصا مارا، پانی پھٹا، نیچے زمین نمودار ہوئی، اس میں سورج چمکا. جب دریائے نیل سے موسیٰ کا لشکر گزر گیا تو پانی مل گیا. اب قیامت تک پانی ہی ملا رہے گا، وہ زمین نظر نہیں آئے گی. تو پانی انہوں نے مارا تو بالکل زمین بن گئی. اور اس کے بعد موسیٰ نے کہا کہ اب اس میں سے چلو. تو یہ بنی اسرائیل کہنے لگے نہیں ہم نہیں جائیں گے. بڑا ستایا موسیٰ کو، کہا ہم جائیں گے تو ڈوب جائیں گے. موسیٰ نبی کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھو. دیکھیں آپ، یہ کافر شروع سے نبی کو اسی طرح ستاتے رہے. رسول کہہ رہا ہے چلو تو نہیں چلتے، رسول کہہ رہا ہے ٹھہرو تو نہیں ٹھہرتے. وہی حالت ان کافروں کی تھی. موسیٰ کہہ رہا ہے چلو تو کہتا نہیں. تو اس میں ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا پہلے میں چیک کرتا ہوں کہ صحیح تم کہہ رہے ہو یا نہیں. انہیں کلمہ موسیٰ کا پڑھے، شک اپنے نبی پہ کر رہے ہیں. یہ کافر کی عادت شروع سے. آگے بڑھا، اس نے دعا مانگی اور وہ دریا میں چلنے لگا. تو روایت میں ہے کہ جب وہ اپنے گھوڑے کو چلا رہا تھا، ہارس کی رائڈنگ کر رہا تھا، تو گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی، ایسا پتھر کی طرح زمین ہو گئی. گیا واپس آیا، کہا کہ موسیٰ سچ کہہ رہے ہیں. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نو، ہم 1 لاکھ ہیں مثال کے طور پہ، لیکن ہمارے پاس قبیلے ہیں، ٹرائب سسٹم ہے. ہم اس قبیلے کے، وہ اس قبیلے کا، وہ اس ٹائپ کا، ہم ایک ساتھ تو جا ہی نہیں سکتے. آپ ایک راستہ نہیں 12 بناؤ. تو دیکھا موسیٰ نے بھی 12 ہی راستے بنائے. مارا عصا، سمجھ رہے ہیں، مسا عصا مارا، 12 راستے بنے. کسی ایک راستے سے، جو جس راستے سے گیا ان 12 سے نجات پا گیا. 12 راستے بنے. پانی میں 12 روڈز بن گئی. جب روڈز بنی تو لشکر چلنے لگا، چلتے چلتے پھر رک گئے. کہا نہیں، اگر ہم جائیں گے کوئی ڈوب جائے گا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا. تو موسیٰ نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، یہ راستوں پر ہم کو وینٹیلیٹرز چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. آپ سننا بڑا آسان ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا اریٹیشن ہے ایک نبی کے لیے کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ قتل کرنے آ رہا ہے. نبی کہہ رہا ہے کہ چلو. نبی کہہ رہا ہے، نبی خدا جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا معجزہ عصا موسیٰ ہے، ہاتھ ید بیضا، سب دیکھ رہے ہیں، اندھے. آج لوگ آج کہتے ہیں کہ کیسا نہیں مان رہے تھے رسول کو، کیسا نہیں مان رہے تھے، کیسا نہیں مان رہے تھے. رسول نے 2 چاند کے 2 ٹکڑے کیا، مانا لوگوں نے. اس زمانے میں دیکھ کے نہیں مانے تو آج کیا مانیں گے بھائی. تو موسیٰ کہہ رہا ہے کہ چلو، کہتے نہیں راستے پہ. تو اچھا، موسیٰ نے 12 راستے بنائے. کہا نہیں، ہم کو وینٹیلیٹرز بھی چاہیے، وی وانٹ ٹو سی کہ دوسرے لوگ زندہ ہے نہیں ہے. تو موسیٰ نے عصا سے پانی میں مارنا شروع کیا. باقاعدہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے وینٹیلیٹرز بنا دیے. وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. یہ پورے 12 کے 12 دریائے نیل میں انٹر ہو گئے. جب انٹر ہوئے تو فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا تھا. یہ پورا موسیٰ تیزی کے ساتھ، اچھا موسیٰ نے ہارون کو آگے کیا تھا، خود پیچھے ہو گئے. کہا میں سب کو لے کے، وہی تو نبی ہے کہ سب کی نجات کے بعد یہ آگے بڑھا. انہیں چھوڑ کے نہیں چلے گیا، سیلفشنس نہیں تھی، آگے لے کے بڑھا. جب پورے چلے گئے، قوم موسیٰ کے پورے لوگ پہنچے. لاسٹ آدمی جب باہر نکلا، فرعون کا لشکر انٹر ہوا. فرعون یہ سمجھ رہا ہے کہ راستے بنے ہوئے، چلو بڑی اچھی بات ہے. فرعون کا لشکر جب انٹر ہوا اور فرعون جب 20 دریا میں آیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے پانی کو حکم دیا کہ اب مل جا. اب وہ جو ہوائیں چلی، جو راستے بنے ہوئے تھے، ملنا شروع ہوا. جب پانی ملنا شروع ہوا اور فرعون نے دیکھا کہ چاروں طرف کے دروازے ٹوٹ رہے ہیں، پانی قریب آ رہا ہے، اب وہ پاگل ہوا. اب اس کے سامنے سے حجابات ہٹے، پردے ہٹے. اب جو خدائی تھی سب ختم ہوئی. کہنے لگا موسیٰ میں تیرے رب پہ ایمان لاتا ہوں، موسیٰ مجھے بچا لے، موسیٰ مجھے بچا لے. 3 مرتبہ پکارا. موسیٰ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، آگے بڑھ گئے. جیسی موسیٰ آگے بڑھے، فرعون غرق ہوا. فرعون غرق ہوا تو اس وقت اللہ نے پکار کے کہا موسیٰ میرا بندہ تجھے 3 دفعہ پکارا، تو نے جواب نہیں دیا، وہ مجھے 1 مرتبہ پکار لیتا میں بچا لیتا. دوستو سنیں خاموشی سے نہیں،
یقین کرو, محبت کرو اس پروردگار سے کہ جس نے اپنے اس کو بچانے کا وعدہ کیا کہ خلوص سے پکارو. ظالم, کافر, مشرک جو اس نے خدا کے سامنے آ کے ٹھہر گیا تھا, کتنا بڑا میسج ہے کہ خدا جیسی چیز کے سامنے وہ آ کے ٹھہرا تھا اور کہہ رہا تھا میں خدا ہوں. آج ہم سے کوئی ذرا ناراض ہم ہوتے ہیں ہمارے اقتدار کے بعد, ہم اس کی صورت نہیں دیکھتے. یہ کرم ہے پروردگار, دیکھو اس کے سامنے آنے کے بعد بھی کہتا مجھے ایک دفعہ پکارتا میں بچا لیتا. آوازیں بلند صلوات. ایک اور پڑھ لے آواز ہے بلند. فرعون اس طرح غرق ہو گیا. اللہ نے کہا ہم نے اس کی عبرت کے لیے اس کی میت کو پانی سے نکال کر ساحل پر پھینک دیا. آج جو لندن میوزیم میں فرعون ہے نا, یا شاید یہ ہے یا کوئی اور فرعون ہوگا, بہرحال جو بھی ہے اس کے بحث نہیں. بہرحال اللہ نے کہا اس کی عبرت کے لیے کہ جو کل تک خدا تھا جس کے سامنے لاکھوں لوگ سجدہ کرتے تھے, اس کی ڈیڈ باڈی کو ہم نے پانی سے نکالا اور باہر پھینک دیا. کہا کہ جا اب لوگ دیکھتے رہیں. بہرحال وہ وہاں پہنچا اور موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھ گئے. اب موسیٰ کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے, لیکن وہی کہ میرے پاس وقت کی تنگی, اور اب جناب موسیٰ اور جناب خضر کی ایک ملاقات بھی ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جا کر خضر سے ملاقات کرو اور کچھ علم حاصل کرو. اس کے بعد موسیٰ طور پہ گئے, 40 دن رہ کر جا کے انہوں نے اپنی کتاب کو لے کے آئے, توریت کو. اس کے بعد وہ زندگی چلی, ایک عرصہ ہے موسیٰ کا. لیکن میں آپ سے وہی جو پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں بیان کیا, میں نے صرف ہیڈ لائنز دیے, اور کئی نبیوں کے بھی تو واقعات ہیں. جناب زکریا ہے, جناب یونس ہے, جناب عیسیٰ ہے, جناب سلیمان ہے, جناب صالح نبی ہے, جناب داؤد ہے. بہرحال کسی کا ہوا نہیں. انشاءاللہ پھر زندگی رہی, کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ ان نبیوں کی تاریخ آئے گی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بہرحال دوستو, دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے نبی کی سیرت پہ, ہمارے رسول کی سیرت پہ عمل کریں, اور ہم ایسے تجھ سے محبت کریں, ہم عبد صالح بن کر زندگی گزاریں, ہم اس کے بندے خاص بن کر زندگی گزاریں. عزیزو, اتنے جناب موسیٰ نے چلتے ہوئے ایک ایسے اور واقعات ہیں کہ کرم پروردگار. دیکھو موسیٰ طور پہ جا رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ فلاں راستے سے آنا. طور جو پہاڑ ہے وہ ایسا ہے, اور 4 راستے تھے, کسی بھی راستے سے موسیٰ طور پہ جاتے تھے. تو ایک راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بڑی عبادت کر رہا ہے, بے انتہا عبادت کر رہا. وہاں کنواں ہے, عبادت کرتا ہے, وضو کرتا ہے, عبادت کرتا ہے. تو جب موسیٰ قریب پہنچے تو اس نے کہا کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں طور پہ اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں. تو کہا پوچھو تو اللہ سے کہ میں اللہ کی رضا, وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں, میں اس کی رضا لینا چاہتا ہوں. اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رضا کی بہت ضروری ہے. تو گئے موسیٰ اور اپنی بات کرنے لگے. تو آواز آئی, موسیٰ میرے ایک بندے نے تم سے کچھ کہا ہے اور تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا. کہا موسیٰ نے کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا. اللہ نے کہا اسے جا کر کہہ دو وہ جہنم میں جائے گا, میں اس سے راضی نہیں, اس لیے کہ وہ اتنا بڑا گناہ گار ہے, اتنے اس نے گناہ کیے کہ میں کبھی اس سے راضی نہیں ہوں, اور میری مرضی ہے کہ وہ وہاں جائے. موسیٰ واپس آئے, آ کر اس سے کہا کہ اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے, تو اب عبادت کرا, تو نے اتنے ایسے گناہ کیے, تو جہنم میں جائے گا. اس بندے نے کہا مجھے جہنم میں بھیج رہا نا اللہ, میں راضی ہو گیا. جو اللہ کی مرضی ہے, اس لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں, وہ اس کی مرضی ہے کہ میں جہنم میں جاؤں, کہ بس میں اس کی مرضی کے آگے سر جھکاتا ہوں. صرف اتنا کہا کہ اس کی مرضی کے آگے جو وہ چاہتا ہے وہ میری خواہش. ٹھیک ہے, مجھے جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے, میں راضی ہوں. موسیٰ پھر دور پہ گئے. اللہ نے کہا موسیٰ اب اس سے کہو ہم نے معاف کر دیا. کیوں؟ وہ میری مرضی جو میں چاہتا تھا وہ چاہ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کرم کیا ہے. ایک لمحے میں, کیوں آپ دعائے کمل میں کیا کہتے ہیں, یا سری الرضا. کیا یہ یا سری الرضا, کہ جو سب سے جلدی راضی ہونے والا. بندے راضی نہیں ہوتے. ہم کسی کا اگر 1000 دینار لے لے مثال کے طور پہ, تو ہم اس سے ناراض ہی رہیں گے. اور اس نے 1000 دینار مجھ سے لے لیے,
وہ میری شان میں گستاخی، ہم کسی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بڑی آواز سے بات کریں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، گستاخی کریں، ہم زندگی تمام اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے ہماری عزت نہیں کی، ہمارا مقام نہیں کیا۔ اللہ سے بڑا عزت دار کون ہے؟ اللہ سے بڑا کون ہے؟ اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، سب سے بڑا اکبر ہے، وہ ایک لمحے میں کہتا ہے، دعائے کمیل میں مولا کائنات کے جملے نا، یا سری الرضا، سب سے جلدی راضی ہونے والا، اس سے جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ صرف خلوص کے ساتھ جاؤ، ہاتھوں کو پھیلاؤ، آنکھوں میں آنسو آ جائے تو پروردگار سے جلدی کوئی دنیا میں راضی نہیں ہوتا۔ وہی ہے جو معاف بھی کرنے والا ہے، وہی ہے جو نعمتوں کو بھی دینے والا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد بس دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ مجلس کرنے والوں کی توفیقات میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس گھر میں ہر پریشانی، ہر بیماری سے ان کو دور رکھ، اور تمام محبان آل محمد کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے حسین کے نام پہ۔ بس زحمت میں نے تمام کیا، اس لیے کہ مجھے اس کے بعد بھی مصروفیتیں، مجلسیں ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، تو تاریخ اسلام اگر کبھی موقع ملا تو وہی جناب آدم سے جو دوسرے ان کے واقعات چھوٹ گئے ہیں، کوشش کر کے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آج کی تاریخ ہمارے لیے ایک عظیم قیامت کی تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ سال بھر سے جس کا انتظار تھا کہ 9 محرم، دوستو یہ وہ تاریخ کہ آرام کی تاریخ نہیں ہے۔ آج کا دن گزرے گا، رات آئے گی تو فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے۔ یہ رات کوئی زینب کے دل سے پوچھے، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ رات آگے نہ بڑھ، میرا بھائی کل شہید ہو جائے گا۔ کل کی صبح وہ قیامت کی صبح ہے، کل کی صبح یہاں پر ٹھیک 10:15 بجے مجلس ہوگی، 10:15 پہ کل یہاں مجلس ہوگی پرسے کی، صرف پرسے کی مختصر مجلس ہے، تو آپ سے خواہش کہ وقت کی پابندی کے ساتھ پرسہ دینے مظلوم کو 10:15 پہ آ جائیں۔ we'll start by 10:15 کل مجلس، اس لیے کہ کل کا دن ایسا فاطمہ کا گھر اجڑا کہ پھر قیامت تک آباد نہیں ہوا۔ کل 2 دن سے آج حسین کے بچے، حسین پیاسے ہیں۔ عزیزو، یہ عجیب امتحان تھا امام کا کہ چھوٹے چھوٹے بچے التش کہتے ہوئے، دوستو یہ 3 دنوں میں جب بھی پانی پینا اپنے حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا، اس لیے کہ مظلوم کربلا سب سے زیادہ یہی تڑپ رہے تھے کہ میرے بچے پیاسے ہیں۔ رباب کا یہ عالم ہے کہ کبھی علی اصغر کو گود میں اٹھاتی ہے، اور آج اسی شہزادے کا ذکر ہے کہ جس کا عالم یہ کہ 6 مہینے کا بچہ سب سے زیادہ پیاسا تھا، کبھی زبان ہونٹوں پہ لاتے، کبھی منہ کھول دیتے۔ اندازہ لگائیے 6 مہینے کا سن ہے اور پیاس کی شدت ہے، کیا علی اصغر کا مقام ہے کہ شہزادہ تڑپتا رہا، کبھی ماں کی گود میں جاتا ہے، ماں کیا کرے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لے کے جاتی ہے، بچے کو بہلاتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آخری ساتوں میں تو علی اصغر غش میں آ گئے تھے، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسا علی اصغر دنیا سے گزر گیا، اس لیے کہ پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا، ماں دودھ بھی نہیں پلا سکتی، بچہ تڑپتا جاتا ہے اور آگے بول نہیں سکتا، زبان کو آگے نکالتا ہے، ہونٹوں پہ پھیرتا ہے، کبھی منہ کو کھول دیتا ہے۔ عزیزو، وہ لمحہ آیا کہ ایک کے بعد ایک کی شہادت ہوئی، اور حسین نے آواز بلند کی، استغاثے کی، اور خیمے میں گئے اور علی اصغر کو آغوش میں اٹھا لیا۔ علی اصغر کو گود میں لے کے میدان میں آئے، فوج اشقیاء کے سامنے کہا کہ دیکھو میرا بچہ پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کسی نے آگے بڑھ کے پانی نہیں پلایا، بلکہ عمر سعد نے کہا کہ اکتا کلام الحسین، حسین کے اس کلام کو خطا کر دے۔ عزیزو، ہرملہ وہ ظالم ہے کہ جس کا تیر اتنی شدت کے ساتھ جاتا تھا، وہ چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے تیر چلایا اور تیر جب ہوا میں پرواز کرتا ہوا علی اصغر کی طرف چلا، تو بچے نے ہمک کے تیر کو اپنے گلے پہ لیا اور لے کر اس طرح تڑپا کہ حسین سر سے پیر تک کام گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، مظلوم
मासूम के शाने पर भी तीर पैवस्त हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि अली असगर ज़िबा हो गया, कितना छोटा गला था और सिपहलू तीर चला। हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, कहा परवरदिगार तू गवाह रहना, मैंने इस कुर्बानी को भी पेश किया। और हाथ में थोड़ा सा खून था, चाहा कि आसमान की तरफ फेंके तो आवाज़ आई फर्जंद ज़हरा, अगर ये खून आसमानों की तरफ आ गया तब रहमत नहीं बरसेगी। चाहा ज़मीन पर फेंके, ज़मीन ने पुकार के कहा फर्जंद रसूल, अगर ज़मीन पे खून आ गया अली असगर का तो फिर कभी कोई नेमत नहीं आएगी। तो हुसैन ने चेहरे पे मल के कहा रोज़े महशर मैं नाना के सामने इसी तरह जाऊंगा कि आपकी उम्मत ने मेरे साथ ये सलूक किया। बस अजीज़ों, रिवायत का जुमला है कि रोज़े महशर जब मैदान गर्म हो जाएगा ना तो एक आवाज़ आएगी महशर के मैदान में कि ए अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो, इसलिए कि हुसैन की माँ आ रही है। तो मौलमा से पूछा गया कि क्या औरतें भी आंखों को बंद करें? तो रिवायत में है कि मौला ने कहा कि हाँ, औरतों को भी बंद करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि जो फातिमा की हालत रोज़े महशर होगी वो कोई देख नहीं सकता। रिवायत का जुमला है कि पूरा मैदान गर्म है, सबकी आंखें बंद है। फातिमा रोज़े महशर जब मैदान में आएगी तो अर्श इलाही के नीचे आएगी, लेकिन हाथ में अली असगर की मैयत होगी, अब्बास के कटे हुए शाने होंगे, हुसैन का खून आलूदा पैराहन होगा। अर्श के नीचे आके कहेगी परवरदिगार मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे ज़िबा कर दिए गए। अजीजों, यही फातिमा थी जो करबला में भी तड़प रही थी। पुरसे की मजलिस है, 9 मुहर्रम है, इतना पुरसा दो कि आज रबाब आपको दुआ दे, आज फातिमा आपको दुआ दे, आज इमाम ज़माना आपको दुआएं दे। मैंने ज़हमत को तमाम किया। अली असगर का मातम कोई मामूली मातम नहीं, कोई रबाब के दिल से पूछे, कोई हुसैन के दिल से पूछे कि कितना बड़ा गम है। बस हुसैन खैमे की तरफ चले, आगे बढ़ते जाते और कहते जाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आहिस्ता आहिस्ता हुसैन ये सोचते हुए चले कि अब मैं रबाब को क्या जवाब दूंगा, इसलिए कि वादा किया था कि रबाब मैं तेरे बच्चे को पानी पिला के लाता हूँ। अजीजों, हुसैन जब दरे खैमा तक पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पे रबाब खड़ी हुई है। रबाब ने जैसे ही हुसैन को देखा कहा मौला मेरा बच्चा पानी पी चुका। हुसैन ने सर को झुका लिया, कहा रबाब वादा करो कि तुम सब्र करोगी। रबाब ने कहा मौला मैं वादा करती हूँ। अजीजों, हुसैन ने अबा के दामन को हटाया, खुदा किसी माँ को ये बेटे का मंजर ना दिखाए। रबाब ने देखा कि बच्चे का मन का ढला हुआ, बाँचों में खून था। रबाब का एक फिक्रा है, क्या है अली असगर तेरे इतने बच्चे भी क्या ज़िबा किए जाते हैं? अजीजों, उसके बाद हुसैन पुश्ते खैमा आए और आकर अपने हाथ से खबर को खोदा। माँ देखती रही, अली असगर को दफन किया, लेकिन बाद में शबे याज़दहो हुरमुला ने अली असगर को निकाला, माँ के सामने ज़िबा किया। रबाब फरियाद करती रही, ये मेरा बच्चा है जिसको दफन किया गया था। परवरदिगार हुसैन के इस मासूम बच्चे का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर ले, हमें कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। परवरदिगार हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को शहजादे के सदक़े में माफ़ कर दे। शहजादे अली असगर का सदक़ा परवरदिगार हमारे रोज़ी के दरवाजे को खोल दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे जिससे हमारा रिस्क तंग हो गया। हुसैन के इस मासूम फर्जन का वास्ता, खून नाहक का वास्ता परवरदिगार जो मखरूज़ है उनके खर्ज अदा फरमा, इमाम के चाहने वालों की इज्जत की हिफाजत फरमा, मोहब्बत मौलाए कायनात में जिंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा, हम सब का खातिमा ईमान पे हो। परवरदिगार सानिय ज़हरा का वास्ता जहाँ जहाँ इमाम के चाहने वाले उन सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। शहजादे अली असगर का वास्ता परवरदिगार जहाँ जहाँ मज़लूम करबला का जिक्र हो रहा है उस जिक्र की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, दुश्मन इस्लाम को नीस्त और नाबूद कर, हमारे ज़माने के इमाम को सलामत रख। आमाल ऐसे हों कि वली असर हमसे राज़ी हो जाए, जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप मर गए हैं उनको मज़लूम की बारगाह में करीब से करीब मकाम अता फरमा।
توفیق عطا فرما کہ اس سال ہم اپنے مظلوم کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اور جب بھی مظلوم کا ہم ذکر کریں اور ذکر کو شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں۔ تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Maulana Zaki Bakri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haider Jawadi from India, Professor Hasnain Rajab Ali from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatullah Murtaza Mutahhari, Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi, The Great Muslim Scientist, presented by WIN. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas alayhi salam Street, Dongri, Mumbai 9.